الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات کا تحریری گلدستہ امیر اہل سنت سے جھوٹ کے بارے میں 24 سوال جواب۔ دعائے خلیفہ امیر اہل سنت۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ امیر اہل سنت سے جھوٹ کے بارے میں 24 سوال جواب پڑھ یا سن لے، اسے ہمیشہ سچ بولنے اور جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور اسے بے حساب بخش دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ ایک روز بغداد معلی کے جید عالم حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے فوراً کھڑے ہو کر ان کو گلے لگا لیا اور پیشانی چوم کر بڑی تعظیم کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا۔ حاضرین نے عرض کیا، یا سیدی، آپ اور اہل بغداد آج تک انہیں دیوانہ کہتے رہے ہیں، مگر آج ان کی اس قدر تعظیم کیوں؟ جواب دیا، میں نے یوں ہی ایسا نہیں کیا، الحمدللہ آج رات میں نے خواب میں یہ ایمان افروز منظر دیکھا کہ حضرت ابو بکر شبلی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کو سینے سے لگا لیا اور پیشانی کو بوسہ دے کر اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شبلی پر اس قدر شفقت کی وجہ؟ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ پارہ 11 سورہ توبہ آیت 128۔ اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوال، کسی کے اچانک انتقال پر اس کے قریبی رشتہ دار کو بلانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ بہت بیمار ہے، آپ جلدی گھر آ جائیں، حالانکہ جس کو بیمار بتایا جا رہا ہوتا ہے اس کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ اس لیے بولا جاتا ہے تاکہ قریبی عزیز کو تکلیف نہ ہو۔ ایسا کرنا کیسا؟ جواب، یہ جھوٹ ہے، لہذا اس طرح کہنے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کی جگہ یوں کہہ دیا جائے کہ ایمرجنسی ہے، جلدی آ جائے۔ اب ایمرجنسی میں سخت بیماری بھی آ جائے گی اور فوتگی بھی شامل ہوگی۔ یہ ایک محتاط جملہ ہے، مگر لوگ سمجھتے نہیں اور خامخواہ گناہوں بھرے الٹے سیدھے جملے بول دیتے ہیں، حالانکہ ان کا آلٹرنیٹ یعنی متبادل موجود ہوتا ہے، لیکن اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے۔ آج کسی اور کی موت کی خبر دے رہے ہیں، کل ہماری موت کی خبر بھی عام ہو جائے گی۔ مرنا تو سب نے ہے، کسی کو موت سے فرار نہیں ہے، لہذا ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ سوال، آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ بات بات پر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور معاشرے میں جھوٹ کو بہت معمولی سمجھا جانے لگا ہے، بلکہ بعض لوگ جھوٹ بولنے کو اچھا سمجھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کچھ رہنمائی فرما دیجئے تاکہ ہمارے معاشرے میں جھوٹ کی برائی ختم ہو جائے۔ جواب، واقعی معاشرے میں جھوٹ بہت زیادہ عام ہے اور بات بات پر جھوٹ بولا جاتا ہے۔ مثلا لوگ تجارت میں جھوٹ بولتے ہیں، ملازمت میں جھوٹ بولتے ہیں، ملازم رکھنا ہے تو جھوٹ بولتے ہیں، اگر کسی نے ملازم رہنا ہے تو وہ جھوٹ بولے گا، خریداری کرنی ہے تو جھوٹ بولیں گے اور مذاق میں بھی جھوٹ بولیں گے۔ تو یوں قدم قدم پر جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ بعض جھوٹ ایسے ہوتے ہیں جن کا خود پتہ چل جاتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور بعض اوقات بالکل توجہ نہیں ہوتی اور بندہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ جیسا کسی کی طبیعت بہت خراب ہے تو اب
اگر اس سے پوچھیں گے کہ کیا حال ہے، طبیعت کیسی ہے، تو وہ بولے گا ٹھیک ہوں۔ اب اگر اس کی توجہ اپنے مرض کی طرف بھی ہے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں، بیمار پڑا ہوں اور بخار میں تپ رہا ہوں، اور پھر بھی وہ ٹھیک ہوں کہہ رہا ہے، تو یہ جھوٹ ہے۔ یہاں تک کہ اگر اس نے اس ذہن سے الحمدللہ کہا کہ میں ٹھیک ہوں، جیسا کہ لوگ ٹھیک ہوں کے معنی میں بھی الحمدللہ کہتے ہیں، تو اب یہ بھی جھوٹ ہے۔ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کیا حال ہے۔ اب پوچھنے والے بھی رسمی پوچھ رہے ہوتے ہیں، ورنہ اگر مریض ایسوں کے سامنے اپنی بیماری کی فائل کھولے تو وہ اس کے متحمل نہیں ہوں گے اور اسے برداشت نہیں کریں گے۔ ایسے موقع پر مریض کی توجہ اللہ پاک کی نعمتوں کی طرف ہو۔ مثلاً میں مسلمان ہوں، تو اب وہ حال پوچھے جانے پر اپنے مسلمان ہونے کے تصور سے الحمدللہ کہے تو بچت ہو جائے گی، ورنہ ٹھیک ہوں کے معنی میں الحمدللہ کہے گا تو یہ جھوٹ قرار پائے گا۔ اسی طرح تاجر اپنے مال کی تعریف میں پتہ نہیں کیا کیا بول رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات تو مال بیچنے کے لیے صریح یعنی کھلے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ مثلاً اتنے میں تو مجھے وارا نہیں کھاتا، یعنی بچت نہیں ہوتی، اتنے میں تو مجھے پڑا نہیں ہے، اور اتنے میں تو میری خرید بھی نہیں ہے۔ پھر وہ گاہک کو خرید بھاؤ، بلکہ بعض اوقات تو خرید بھاؤ یعنی جس ریٹ میں خریدی سے کم میں بھی دے دیتا ہے، بعض اوقات تو خرید بھاؤ یعنی جس ریٹ میں خریدی سے کم میں بھی دے دیتا ہے، حالانکہ خرید بھاؤ کچھ اور ہوتا ہے، مگر وہ اسے خرید بھاؤ بتا کر جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ یوں ہی اگر کوئی دکان پر ریزگاری یعنی کھلے پیسے لینے آیا تو جھوٹ بولیں گے کہ نہیں ہے، حالانکہ ریزگاری کا ڈھیر لگا ہوتا ہے۔ اس معاملے میں تاجر یہ بھی بول سکتے ہیں کہ ہمیں خود اس کی ضرورت پڑے گی، مگر چونکہ اس طرح کہنے سے اگلا بحث کرے گا کہ میرے کو دے دو، مجھے بہت ضرورت ہے، تو اس لیے جھوٹ بول کر ٹال دیتے ہیں۔ یاد رہے، جھوٹ بولنے کا عذاب برداشت نہیں ہو پائے گا، لہذا جھوٹ نہ بولیں۔ اور اگر سامنے والا بحث کرے تو آپ اسے اس طرح سمجھا سکتے ہیں کہ اگر میں بول دیتا کہ ریزگاری کھلے پیسے نہیں ہیں تو آپ مجھ سے نہ الجھتے، لیکن میں نے جھوٹ سے بچنے کے لیے آپ کو سچ بتا دیا کہ ریزگاری ہے، مگر میرے پاس بھی گاہک آتے ہیں اور بڑا نوٹ دیتے ہیں، تو کھلے پیسوں کی مجھے بھی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے میں نے رکھے ہوئے ہیں۔ تو سچ بولنے پر آپ مجھ سے الجھ رہے ہیں۔ بہرحال لوگ بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں، جیسا کہ کہیں پہنچنے میں دیر ہو گئی تو جب پوچھا جائے گا کہ کیوں دیر ہو گئی تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش لیں گے کہ فلاں مل گیا تھا یا پیٹ میں درد ہو گیا تھا وغیرہ، حالانکہ لیٹ ہونے کی وجہ پیٹ میں درد ہونا نہیں تھا، کیونکہ پیٹ میں درد ہوتے ہوئے قدم کس طرح چلتے رہے، بلکہ لیٹ یوں ہوئے کہ گھر سے نکلے ہی دیر سے تھے۔ بعض اوقات لیٹ ہونے پر یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ ٹریفک میں پھنس گیا تھا اس لیے لیٹ ہوا، حالانکہ آپ جب گھر سے نکلے تھے تب ہی لیٹ ہو گئے تھے اور ٹریفک میں پھنس کر مزید لیٹ ہو گئے۔ تو یوں آپ ٹریفک میں پھنسنے کی وجہ سے لیٹ نہیں ہوئے، بلکہ گھر سے لیٹ نکلنے کی وجہ سے لیٹ ہوئے۔ یاد رکھیے، جس کو جلدی پہنچنا ہوتا ہے وہ گھر سے جلدی نکلتا ہے، لیکن دینی کام میں خاص طور پر بندہ لیٹ ہو ہی جاتا ہے۔ اگر کوئی اجتماع یا مدنی مذاکرے میں لیٹ پہنچتا ہے تو وہ بھی ٹریفک میں پھنسنے کا بہانہ بناتا ہے۔ تو یوں بعض اوقات نیک کاموں میں بھی بندہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں جھوٹ سے بچائے اور سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے ہمیشہ سچ بولنے کی سعادت بخشے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: جھوٹ بولنے کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں رائج ہیں اور لوگوں میں ان کا ذکر بھی ہوتا ہے، مثلاً یہاں تو جھوٹ بولنے کی اجازت ہے وغیرہ۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ ایک بہت وسیع موضوع ہے۔ جس طرح غیبت کے حوالے سے بہت ساری وضاحتیں بیان کی گئیں، اسی طرح جھوٹ کے متعلق بھی بھرپور علم ہونا ضروری ہے۔ جیسے آپ فرماتے ہیں کہ میں اس بارے میں فیصلہ نہیں کر پاتا کہ ہمارے یہاں جھوٹ زیادہ ہے یا غیبت۔ جواب: ایسا لگتا ہے کہ جھوٹ زیادہ ہے۔ جھوٹ بولتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلتا کہ جھوٹ بول رہے ہیں،
ایک مرتبہ ہم کسی مریض کو دیکھنے گئے، وہ مریض آزمائش میں لگ رہا تھا۔ ہم نے اس سے ہمدردی کی تو اس کے پاس موجود اس کے عزیز نے کہا کہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ صحیح ہے۔ ان کا یہ جملہ جھوٹ تھا۔ اگر انہیں علم تھا کہ کیسی طبیعت ہے تو الگ بات ہے، لیکن معلوم ہونے کے باوجود کہنا کہ ٹھیک ہے، یہ جھوٹ ہوگا۔ آج کل مریض کے بارے میں اس طرح بول دیا جاتا ہے، حالانکہ مریض شدید تکلیف میں ہوتا ہے، تو اس موقع پر طبیعت ٹھیک ہے کہنا جھوٹ ہوگا۔ یوں ہی اگر کوئی سخت بات کرنے کے بعد کہے کہ آپ کو میری بات بری تو نہیں لگی، سامنے والا کہتا ہے نہیں کوئی بات بری نہیں لگی، حالانکہ اس کو وہ بات بہت بری لگی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ اندر ہی اندر کٹ چکا ہوتا ہے، لیکن جھوٹ بول دیتا ہے کہ کچھ نہیں ہوا۔ جھوٹ میں کافی باتیں آ جاتی ہیں، بس انسان کو اپنی زبان سنبھالنی چاہیے۔ سوال کرنے والے تو سوال کریں گے، مگر انہیں جواب دینے میں جھوٹ شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح کوئی پریشان ہو اور دوسرا اس سے پوچھے کہ کیا بات ہے، آپ پریشان لگ رہے ہیں، اور وہ آگے سے انکار کر دے کہ کوئی پریشانی نہیں ہے، تو یہ اس نے جھوٹ بولا۔ پریشانی بتا دینے میں کیا حرج ہے؟ سوال: جھوٹ بولنے اور بہانہ بنانے میں کیا فرق ہے؟ جواب: جھوٹ سچ کا الٹ ہے، جبکہ بہانے بعض اوقات درست بھی ہوتے ہیں اور بعض اوقات غلط بھی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے قریب بیٹھے ہوئے مفتی صاحب نے فرمایا، جو بات واقعے کے خلاف ہوگی اسے جھوٹ بولا جائے گا، جبکہ بہانوں میں دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ سوال: جھوٹی تعریف کرنا کیسا؟ جواب: اگر مسکا لگانے یعنی خوشامد کے لیے کسی کی تعریف کی کہ آج آپ بہت اچھے لگ رہے ہو، تو یہ جھوٹ اور گناہ ہوگا۔ بہرحال ہمیں مسلمان سے حسن ظن رکھنا چاہیے کہ ہم اسے اچھے لگ رہے ہوں گے جب ہی وہ ایسا کہہ رہا ہے۔ سوال: کیا جنات بھی جھوٹ بولتے ہیں؟ جواب: سب سے پہلے جھوٹ ایک جن نے ہی بولا تھا، اور وہ جن ابلیس ہے، جسے ہم شیطان کہتے ہیں۔ شیطان دراصل جن ہے۔ بعض اوقات لوگ اسے فرشتہ کہتے ہیں، جو درست نہیں ہے۔ ابلیس کا اصل نام عزازیل ہے۔ سوال: کیا جھوٹ بولنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: جھوٹ بولنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن بہتر ہے کہ دوبارہ وضو کر لیا جائے۔ سوال: کیا بچوں کو سبق آموز جھوٹی کہانیاں بنا کر سنا سکتے ہیں؟ جواب: ایسا جھوٹ جس کا سب کو پتا ہو اور جو سنے وہ سمجھ جائے کہ یہ جھوٹ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، جیسے بلی نے بندر کو یوں کہا وغیرہ۔ ظاہر سننے والے سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، پھر بندر نے بلی کو کہا بھی تو سمجھا کس نے، لیکن یہ اس وقت درست ہے جب کوئی ضرورت ہو، ورنہ فضول بات ہے۔ سوال: کوئی شخص اکثر جھوٹ بولتا ہو تو اس کی سچی بات بھی جھوٹ لگتی ہے، کیا اس کو بدگمانی کہا جائے گا؟ جواب: کثرت سے جھوٹ بولنے والا شخص کبھی سچی بات بھی کر دیتا ہے، لیکن یہ فطری چیز ہے کہ ایسے شخص کی سچی بات پر بھی یقین نہیں آتا۔ بہرحال اس کو بدگمانی نہیں کہا جائے گا۔ سوال: کوئی کسی سے کہے کہ لوگوں نے آپ کو سلام کہا ہے، حالانکہ ہر فرد نے نہیں کہا ہوتا، تو کیا یہ جھوٹ ہوگا؟ یہ سوال شعبہ ملفوظات امیر اہل سنت کا قائم کردہ ہے، اور جواب امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا عنایت کیا ہوا ہے۔ جواب: اگر سب نے اسے وکیل بنایا ہے کہ ہمارا سلام پہنچا دو تو ٹھیک ہے، ورنہ درست نہیں۔ لوگ عموماً مجھے کہتے ہیں کہ ہمارے سب گھر والوں یا گاؤں والوں نے آپ کو سلام کہا ہے۔ اگر واقعی سب نے وکیل بنایا ہو تو حرج نہیں، ورنہ اپنی طرف سے اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ سوال: بعض لوگوں نے اس جملے کو اپنا تکیہ کلام بنا رکھا ہے۔ تکیہ کلام وہ لفظ جو گفتگو میں بار بار بولا جائے اسے تکیہ کلام کہتے ہیں۔ جیسے اگر میں جھوٹ بولوں تو مرتے وقت مجھے کلمہ نصیب نہ ہو، ایسا کہنا کیسا ہے؟ جواب: جملہ تو بہت خطرناک ہے اور بڑی جرت مندی ہے، ایمان کی جسے کوئی اہمیت ہی نہیں ہے کہ جھوٹ بولوں تو ایمان پر خاتمہ ہی نہ ہو۔ ایسی بات تو کبھی خواب میں بھی نہیں بولنی چاہیے۔ اس کے حکم میں تفصیل ہے
ایسا جملہ نہ بولا جائے۔ سوال: اگر کسی انسان نے 3 مرتبہ جھوٹی بات پر قرآن پاک اٹھایا تو اس کا کیا گناہ ہے؟ جواب: قرآن کریم کی قسم کھانا قسم ہے، البتہ صرف قرآن کریم اٹھا کر یا اس پر ہاتھ رکھ کر کوئی بات کرنا قسم نہیں۔ فتاوی رضویہ جلد 13 صفحہ 574 پر ہے۔ جھوٹی بات پر قرآن مجید کی قسم اٹھانا سخت عظیم کبیرہ گناہ ہے، اور سچی بات پر قرآن عظیم کی قسم کھانے میں حرج نہیں، اور ضرورت ہو تو اٹھا بھی سکتا ہے، مگر یہ قسم کو بہت سخت کرتا ہے، کسی خاص ضرورت کے بغیر نہیں اٹھانی چاہیے۔ سوال: مذاق میں جھوٹ بولنا کیسا؟ جواب: مذاق میں جھوٹ بولنے سے متعلق چند روایات ملاحظہ کیجیے۔ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ پورا مومن نہیں ہوتا جب تک مذاق میں بھی جھوٹ کو نہ چھوڑ دے اور جھگڑا کرنا نہ چھوڑ دے اگرچہ سچا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بات کرتا ہے اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے، یعنی بربادی اور تباہی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ بات کرتا ہے اور محض اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو ہنسائے، لیکن وہ اس کی وجہ سے جہنم کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے جو آسمان اور زمین کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ ہے، اور زبان سے جتنی لغزش یعنی غلطی ہوتی ہے یہ اس لغزش سے زیادہ ہے جو قدم سے ہوتی ہے۔ سوال: کسی کو ہنسانے کے لیے مذاق میں جھوٹ، غیبت یا تہمت کا سہارا لے سکتے ہیں؟ جواب: جی نہیں، ایسا کرنا گناہ ہے۔ آج کل جھوٹے چٹکلے یعنی مذاق بہت چل رہے ہیں، یہ سب گناہ ہیں۔ جیسے کامیڈین لوگوں کو ہنساتے ہیں، یا کتابوں اور اخباروں میں ویسے ہی بے مقصد چٹکلے لکھے ہوتے ہیں جن کا مقصد صرف سامنے والے کو ہنسانا ہوتا ہے، یہ نہیں ہونے چاہیے۔ روایت میں ہے، جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی بات کرتا ہے تو وہ جہنم کی گہرائی میں گرتا ہے۔ البتہ بعض جھوٹے چٹکلے ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے مقصود ہنسانا نہیں ہوتا بلکہ عبرت یا سبق آموز بات سمجھانا ہوتا ہے، اور سنانے کی نیت بھی یہی ہوتی ہے، تو ان میں جواز کی گنجائش ہوگی۔ سوال: کیا 2 دوستوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ جواب: لفظ صلح کے لام پر پیش نہیں بلکہ یہ ساکن ہے، یعنی صلح۔ جھوٹ بولنے کی صورت تو موجود ہے، مگر جب تک بغیر جھوٹ بولے صلح ممکن ہو تو جھوٹ نہ بولا جائے۔ ہر صورت میں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر سب راستے بند ہو گئے اور سچ بولیں گے تو صلح نہیں ہوگی، تو اب جھوٹ کی گنجائش نکلے گی، لیکن اب بھی اگر توریا سے کام ہو سکتا ہے، لفظ توریا کا مطلب ہے لفظ کا دوسرا کوئی دور کا معنی مراد لینا، تو اسی سے کام چلائے، صریح یعنی واضح جھوٹ نہ بولے۔ یہ سب احتیاطیں وہی کر سکے گا جس کو علم ہوگا۔ سوال: ہم لوگ آپس میں بات کرتے ہوئے جھوٹ سچ کا خیال نہیں رکھتے، ایسی نصیحت فرمائیے کہ جھوٹ سے نفرت ہو جائے اور ہم کبھی جھوٹ نہ بولیں۔ جواب: جھوٹ واقعی بہت بری چیز ہے، جھوٹ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ہر مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے اور ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ کہتے ہیں سانچ کو آنچ نہیں۔ ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹ سے زیادہ ناپسند کوئی چیز نہیں تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے جھوٹ پر آگاہ ہوتے، اگرچہ وہ جھوٹ چھوٹا سا ہوتا، تو اس جھوٹ بولنے والے کو اپنے قلب اطہر یعنی مبارک دل سے نکال دیتے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان لیتے کہ اس نے توبہ کر لی ہے۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ جھوٹ سے بچنے کے لیے جھوٹ بولنے کے آدابات اور سچ بولنے کے فضائل کی معلومات حاصل کیجیے، اور اس کے لیے بحر شریعت کے 16ویں حصے میں موجود
جھوٹ کا بیان نیز احیاء العلوم کی 3 جلد کا مطالعہ کیجیے، ان میں جھوٹ کے متعلق کافی تفصیلات موجود ہیں۔ انشاءاللہ جھوٹ سے نفرت پیدا ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سچا بنا دے۔ سوال: ہم مارکیٹ میں دکانداری کرتے ہیں جہاں جھوٹ کی بہت زیادہ مداخلت ہوتی ہے، اس سے بچنے کا کوئی طریقہ ارشاد فرما دیجیے۔ جواب: جب روزہ رکھتے ہیں تو بھوک اور پیاس لگتی ہے، مگر پھر بھی روزہ رکھ لیتے ہیں، اور تراویح پڑھنے کا پختہ عزم ہوتا ہے تو تراویح پڑھنے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح جھوٹ سے بچنے کا پختہ عزم کر لیں تو اس سے بھی بچ جائیں گے۔ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، چاہے سچ بولنے سے کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہو یا سودا خراب ہو رہا ہو تو ہونے دیں، کیا پتا کروڑوں روپے کا سودا طے ہوتے ہی ہارٹ فیل ہو جائے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اگر ہارٹ فیل نہ بھی ہو تو یہ کروڑ روپیہ کب تک کھا لیں گے؟ ایسا پیسہ دواؤں میں چلا جاتا ہے، ڈاکوؤں کے پاس، اور نہ جانے کہاں کہاں نکل جاتا ہے۔ بہرحال جھوٹ میں برکت نہیں بلکہ نحوست و بربادی ہے، اور جھوٹ بولنا جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اس لیے جھوٹ کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیجئے۔ یاد رکھیے، سچ بولنے والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ ایک محاورہ ہے، سانچ کو آنچ نہیں، یعنی سچ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ گاہک جاتا ہے تو چلا جائے، کوئی بات نہیں، سچ بولتے رہنے سے آہستہ آہستہ امیج قائم ہو جائے گا، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ بولیں گے کہ یار یہ دکاندار سچا ہے، اور خود بخود آپ کی دکان پر گاہک بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر آپ جو بولیں گے گاہک آنکھ بند کر کے مان لیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بولنے والا اور امانت دار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ سوال: میرا فرنیچر کا کام ہے، بعض دکاندار ایسا کرتے ہیں کہ ہلکے مال کو بھاری اور بھاری مال کو ہلکا کہہ کر بیچ دیتے ہیں، ایسا کرنا کیسا؟ جواب: بعض چیزیں وزن دار ہوں تو ان کی اچھی قیمت لگتی ہے، جبکہ بعض چیزیں اگر ہلکی ہوں تو تب ان کی قیمت اچھی لگائی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی چیز کو ہلکا یا بھاری کہہ کر بیچ رہا ہے اور گاہک کو معلوم ہے کہ کس چیز میں ہلکا یا بھاری کہہ رہا ہے، نیز کوئی دھوکے کی صورت نہیں ہے اور دکاندار جھوٹ بھی نہیں بول رہا، تو ایسا کرنا صحیح ہے۔ البتہ اگر وہ ہلکی چیز کو بھاری یا بھاری چیز کو ہلکی کہہ رہا ہے، یا گھٹیا کوالٹی یعنی معیار کی چیز کو اچھی کوالٹی کہہ کر بیچ رہا ہے اور جھوٹ و دھوکہ دہی سے کام لے رہا ہے، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ جب گاہک کو معلوم ہوگا کہ مجھ سے دکاندار نے جھوٹ بولا ہے، دھوکہ دیا ہے یا چیز کے عیب کو چھپایا ہے، تو وہ چیز ہی نہیں لے گا، یا اگر لے گا تو دام کم کرے گا۔ جو دکاندار جھوٹ یا دھوکہ دہی سے کام لے گا وہ گناہگار ہوگا۔ سوال: آج کل مارکیٹ میں کسی بھی قسم کے دھوکے سے بچا نہیں جاتا، یہاں تک کہ پرانے اسپیئر پارٹس یعنی پرزوں کو نیا اور لوکل کو جینین پارٹس یعنی اصل پرزے کہہ کر بیچ دیا جاتا ہے، ایسا کرنا کیسا؟ جواب: اگر پرانے اسپیئر پارٹس کو نیا، گھٹیا کو اعلیٰ اور دوسرے ملک کے اسپیئر پارٹس کو اس ملک کا کہہ کر بیچا کہ جس ملک کا مشہور ہوتا ہے، تو یہ سب دھوکہ اور جھوٹ ہے، اور ایسا کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ البتہ اگر بیچنے والے نے خریدنے والے پر یہ بات واضح کر دی ہو کہ میرے پاس نیا نہیں پرانا اسپیئر پارٹس ہے جسے لوگ نیا کر کے بیچتے ہیں، اور یوں گاہک کو اسپیئر پارٹس کی کنڈیشن یعنی حالت بتا دی، تو اب خرید و فروخت میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ سوال: بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کی تحریر کے معاملے میں کیا احتیاط تھی، اس بارے میں کچھ ارشاد فرما دیجیے۔ جواب: ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم الفاظ کے استعمال میں بہت محتاط ہوتے تھے، چنانچہ احیاء العلوم کی 3 جلد میں ہے۔ حضرت میمون بن ابو شبیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں بیٹھا خط لکھ رہا تھا کہ ایک حرف پر آ کر رک گیا کہ اگر یہ لفظ لکھ دیتا ہوں تو خط خوبصورت ہو جائے گا،
لیکن جھوٹ سے دامن نہیں بچا سکوں گا۔ پھر میں نے وہ لفظ چھوڑنے کا عزم کر لیا کہ بھلے میرا خط خوبصورت نہ ہو مگر میں یہ لفظ نہیں لکھوں گا، تو مجھے گھر کے کونے سے ندا کی گئی جس میں قرآن کریم کی اس آیت کی آواز تھی۔ پارہ 13 سورہ ابراہیم آیت 27۔ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو حق بات پر دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ یہ تو ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کی تحریر میں احتیاط تھیں، لیکن آج کل کے مضامین اور آرٹیکل میں اتنا جھوٹ ہوتا ہے کہ زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے جاتے ہیں، یعنی جھوٹی سچی باتیں لکھ دی جاتی ہیں۔ ایسا جھوٹ لکھنے سے بہتر ہے قلم رکھ دیں۔ گزشتہ زمانے میں معتزلہ نامی ایک بد مذہب فرقہ گزرا ہے۔ اس کا جاحظ نامی ایک بہت بڑا عالم تھا۔ جب وہ مر گیا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا گزری؟ تو اس نے کہا کہ اپنے قلم سے وہی لکھو جس کو دیکھ کر تم خوش ہو جاؤ۔ فی زمانہ قلم سے کیا کیا لکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ ہوش ہی نہیں ہوتا۔ نیز اس واقعے سے سوشل میڈیا اور تحریری میسج پھیلانے والے عبرت حاصل کریں کہ اپنی زبان سے وہی کہیں جو آخرت میں چھڑا سکے۔ ایک ایک حرف سنبھل کر لکھیں اور بولیں، لیکن یہاں تو اتنا مبالغہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بس حمد، نعت اور منقبت لکھنے میں احتیاطیں۔ نعت شریف، نظم یا اشعار لکھنے میں مزید احتیاط کی حاجت ہے کہ آدمی اس میں پھنس جاتا ہے، کیونکہ اس کو ردیف یا قافیہ نبھانا ہوتا ہے اور اپنے مصرے کا وزن برابر رکھنے کے لیے الفاظ ڈھونڈنا پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے سخت آزمائش ہوتی ہے۔ لہذا سلامتی اسی میں ہے کہ حمد اور نعت وغیرہ لکھنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اس میدان میں بڑے بڑے شعراء، جن میں نعت گو، نعت خوان شاعر بھی شامل ہیں، انہوں نے ٹھکریں کھائی ہیں اور ایسی شرعی غلطیاں چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ لکھنے والوں نے ان کی مثالیں تک لکھی ہیں کہ فلاں اتنا بڑا شاعر تھا، اتنے کلام لکھے، نعتیں بھی کہیں، مگر یہ غلط بات لکھ گیا۔ یاد رکھیے، نعت شریف لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ لکھنے والا متصلب یعنی پختہ عالم ہو اور اس کے ساتھ ساتھ فن شاعری بھی جانتا ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو کلام نہ لکھے۔ سوال: آپ نے ایک مدنی مذاکرے میں فرمایا تھا کہ میں روڈ پار کر کے ککری گراؤنڈ میں کھیلنے نہیں جاتا تھا کیونکہ میری والدہ نے منع کیا تھا۔ کچھ دن پہلے آپ کے ایک دوست سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ ہم ایک گلی میں کھیلا کرتے تھے، تو میں نے الیاس قادری سے کہا کہ چلو الیاس ککری گراؤنڈ میں کھیلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میری ماں نے منع کیا ہے۔ انہوں نے کہا ماں تو گھر میں ہے، ان کو کیا پتا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، جھوٹ نہیں بولنا۔ پیارے مرشد کریم، میری آپ سے درخواست ہے کہ یہ واقعہ بچوں کو بتائیں تاکہ وہ جہاں بھی جائیں والدین کو بتا کر جائیں اور جھوٹ نہ بولیں۔ جواب: ککری گراؤنڈ اور ہمارے گھر کے درمیان ایک بہت بڑا روڈ واقع تھا۔ اس روڈ پر گاڑیاں بہت رفتار سے چلتی تھیں، اس لیے میری والدہ مجھے اس گراؤنڈ میں کھیلنے کے لیے جانے سے منع کرتی تھی تاکہ مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یقیناً یہ ان کی مجھ سے محبت تھی، نیز میں اپنی ماں سے جھوٹ نہیں بول سکتا تھا کیونکہ الحمدللہ مجھے بچپن سے ہی اللہ پاک سے ڈر لگتا تھا۔ سوال: جھوٹ اور چغلی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب: انسان جھوٹ اور چغلی سے اس وقت بچ سکے گا جب اسے جھوٹ اور چغلی کی تباہ کاریوں کا علم ہوگا، اور یہ علم دینی کتب کا مطالعہ کرنے سے حاصل ہوگا۔ جھوٹ سے بچنے کی کوشش جاری رکھے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک سے دعا بھی کرتا رہے۔ اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ جھوٹ اور چغلی سے چھٹکارا نصیب ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں آہستہ آہستہ انہیں چھوڑوں گا، تو یہ خیال ذہن سے نکال کر فوراً ان گناہوں کو چھوڑ دے کہ موت کا کچھ معلوم نہیں کہ کس وقت آ جائے۔ لہذا انسان کو اپنے گناہوں سے جلد توبہ کر لینی چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی زیادہ چائے پیتا ہے اور اس کے لیے چائے نقصان دہ بھی ہے اور وہ کہے کہ میں آہستہ آہستہ چائے چھوڑ دوں گا، تو یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے، جبکہ گناہوں کے معاملے میں آہستہ کا معاملہ ترک کر دینا چاہیے۔
اسی طرح اگر کوئی شراب پیتا ہے اسے بھی چاہیے کہ فوراً چھوڑ دے کہ اس کا پینا حرام و گناہ ہے۔ کسی گناہ کو آہستہ آہستہ چھوڑنے کی اجازت کوئی بھی عالم دین نہیں دے گا۔ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی کتاب غیبت کی تباہ کاریاں خرید کر مطالعہ کیجیے۔ اس کتاب کو پڑھنے سے انشاءاللہ علم میں اضافہ ہوگا۔ یاد رکھیے، علم ایک نور ہے اور گناہ اندھیرا ہے۔ جہاں علم کا نور آ جاتا ہے تو وہاں گناہوں کا اندھیرا باقی نہیں رہتا۔ سوال: جھوٹ کی تباہ کاریاں کتاب کب تک آئے گی؟ جواب: زندگی نے ساتھ دیا تو جھوٹ کی تباہ کاریاں کتاب لکھنے کا بھی ارادہ ہے، کیونکہ میں اس کی ضرورت بہت محسوس کرتا ہوں۔ پہلے خیال تھا کہ غیبت زیادہ ہے، مگر اب سمجھتا ہوں کہ جھوٹ غیبت سے بھی زیادہ ہے۔ بات بات پر جھوٹ بولنا عام ہو گیا ہے۔ ذمہ داران اور مبلغین کی بات کی جائے یا عوام و خواص کی، پتہ بھی نہیں چلتا اور منہ سے جھوٹ نکل رہا ہوتا ہے۔ اب میرے جیسا جو حساس یعنی سینسٹیو آدمی ہوتا ہے وہ بعض اوقات جان لیتا ہے کہ اس غریب کو پتہ بھی نہیں کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن بہت مرتبہ بولنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ کتاب میں مثالیں دے کر سمجھانے کا ذہن ہے، کبھی یاد آتا ہے تو کئی مثالیں اپنے پاس لکھ لیتا ہوں تاکہ اللہ پاک کی توفیق سے جب کتاب آئے گی تو انشاءاللہ اس میں ڈال دیں گے۔ بس اللہ پاک قبول کرے اور اخلاص بھی عطا فرمائے۔ سوال: کیا جھوٹے شخص کی کوئی نشانی ہے تاکہ اس سے بچا جا سکے؟ جواب: نشانی تو بعض اوقات غیر مسلم کی بھی پتہ نہیں چلتی۔ ایک مرتبہ میں کسی ملک میں تھا اور ہماری گاڑی سگنل پر رکی ہوئی تھی۔ اتنے میں چائے کے ہوٹل سے ایک نوجوان بھاگتا ہوا نکلا اور بڑے پرتفاق انداز سے مجھے السلام علیکم کہا۔ کسی نے مجھے بتایا کہ یہ غیر مسلم ہے۔ آج کل تو کسی کا مسلمان ہونا بھی معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ مسلمان بھی غیر مسلموں جیسا لباس پہنتے ہیں اور ان کی طرح بال رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کا تہذیب و تمدن بھی غیر مسلموں جیسا ہو گیا ہے۔ خدا کی پناہ، رہی بات جھوٹے شخص کی نشانی کی، تو جب وہ جھوٹ بولے گا تبھی معلوم ہو سکے گا کہ وہ جھوٹا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات کیسے معلوم ہو سکتی ہے؟ کیونکہ یہ کوئی پہیلی تو ہے نہیں جسے بوجھا جا سکے۔ حدیث پاک میں منافق کی یہ نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ یہ رسالہ پڑھ کر دوسرے کو دے دیجئے۔ شادی غمی کی تقریبات، اجتماعات، آراس اور جلوس میلاد وغیرہ میں مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ رسائل اور مدنی پھولوں پر مشتمل پمفلٹ تقسیم کر کے ثواب کمائیے۔ گاہکوں کو بنیت ثواب تحفے میں دینے کے لیے اپنی دکانوں پر بھی رسائل رکھنے کا معمول بنائیے۔ اخبار فروشوں یا بچوں کے ذریعے اپنے محلے کے گھر گھر میں ماہانہ کم از کم ایک عدد سنتوں بھرا رسالہ یا مدنی پھولوں کا پمفلٹ پہنچا کر نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیے اور خوب ثواب کمائیے۔